الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ ایک بدن، شریر، باڈی، اور دوسری چیز ہے روح، آتما۔ ان دو چیزوں کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ انسان کے بدن کو اور اس کے شریر کو مٹی سے بنایا گیا، اور اس کی جو روح اور آتما ہے وہ ایک لطیف اور پاکیزہ چیز ہے جو آسمانوں کی طرف سے آئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے روح کو بنایا، اس کے بعد اس روح کو اس دنیا سے گزارنے کے لیے مٹی سے بنے ہوئے جسم کی اس کو سواری دی، تاکہ مٹی سے بنی ہوئی اس دنیا اور اس عالم سے اس روح کو امتحان کے طور پر گزارا جائے۔ تو روح پہلے بنی، بدن بعد میں بنا۔ روح بن چکی، اب اس کے بعد اس روح کو کبھی ختم نہیں ہونا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے۔ انسان یہ روح ازلی یعنی پہلے سے ہے ایسا تو نہیں ہے، لیکن پیدا ہو چکنے کے بعد، بنائے جا چکنے کے بعد اب وہ ابدی ہو گئی، دائمی اور پرمیننٹ ہو گئی۔ روح کو کبھی ختم نہیں ہونا، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ البتہ اتنا ہے کہ اس کے رہنے کی جگہ یہ بدلتی رہے گی۔ جسم میں آنے سے پہلے وہ ایک عالم میں تھی، ایک ایسے جگت میں تھی جس کا نام عالم ارواح ہے، روحوں کی دنیا۔
جہاں اللہ پاک نے سارے انسانوں کی روحوں کو اکٹھے طور پر رکھا ہے، اور پھر جس روح کو دنیا سے گزارنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس روح کو وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں اس کی سواری، اس کی باڈی بن چکی ہوتی ہے، اس میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی باڈی اور سواری پر سوار ہو کر وہ روح ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتی ہے۔ جتنا ٹائم اللہ نے روح کو دنیا میں رہنے کے لیے طے کیا ہے، اتنا ٹائم وہ روح انسان کے بدن کے ساتھ اس دنیا میں رہتی ہے۔ جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ موت کا مطلب بالکل طور پر مر جانا اور ختم ہونا نہیں، بلکہ موت کا مطلب ہے کچھ ٹائم پہلے روح اور بدن کا آپس میں اللہ جل شانہ نے جو ایسا تعلق اور کنیکشن قائم کیا تھا کہ جس تعلق اور کنیکشن کی بنا پر وہ ماں کے پیٹ کے راستے سے گزرتے ہوئے دنیا کے پیٹ میں رہنے کے قابل ہو جائے، وہی کنیکشن موت کے عنوان سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ گویا روح کو اب اس باڈی کی اور اس شریر کی ضرورت نہیں رہتی جو شریر ماں کے پیٹ سے اچھل دیا گیا تھا۔ اس لیے جب دونوں جدا ہو گئے تو شریر جو مٹی سے بنا تھا، اس مٹی سے بنے ہوئے شریر کو قبرستان میں مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مٹی کی امانت تھی۔ ظاہر ہے امانت جس کی ہو اسی کو سونپ دینا چاہیے، تو بدن اس کو دے دیا ہے۔ اب وہ بدن، وہ شریر کچھ عرصے کے بعد دھیرے دھیرے مٹی میں مل کے ایسا ختم ہو جائے گا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے۔ اور روح آسمان سے آئی تھی۔ اللہ پاک نے اس روح کے لیے دوسرا مقام طے کیا ہے۔ بعض روحوں کے لیے اعلیٰ علیین ہے، بعض روحوں کے لیے سجین ہے۔ جو بھی اللہ نے طے کیا ہے اس مقام پر وہ روح پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح بدن اور روح کی آپس میں جو تعلق تھا، مضبوط تعلق، وہ مضبوط تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو موت کہتے ہیں۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اردو میں ہم یوں کہتے ہیں فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ انتقال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے شفٹ ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ تو انتقال اور موت کا مطلب ہوا یہ روح اب تک اپنے جسم اور شریر کے ساتھ اس دنیا میں تھی، دنیا کے پیٹ میں تھی، اب اس کا ٹھکانہ بدل گیا، اب وہ منتقل ہو کر شفٹ ہو کر دوسری دنیا میں پہنچ گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان میں جو جسم اور روح ہے، ان دونوں میں اصل چیز روح ہے۔ جسم فقط ایک لبادے ہے، اور ایک قالب کے طور پر، ٹیمپرری طور پر لبادے کے عنوان سے روح کو یہاں دنیا سے گزارنے کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے روح کو اصل سمجھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اپنے روح کی تربیت کی، اپنی روح کی اصلاح کی، اپنی روح کی صحت اور طاقت کی فکر یہ جسم کی صحت، جسم کی طاقت اور جسم کی اصلاح سے زیادہ کرے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جسم کو کوئی نقصان پہنچا، آپ نے کھانا نہیں دیا، وہ کمزور ہو گیا، آپ نے پینے کی کوئی چیز نہیں دی، وہ کمزور ہو گیا، آپ نے اس کی دوا، اس کا علاج، اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرائی، وہ کمزور رہا، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا جو بھی نقصان ہے وہ تھوڑا ہے، وقتی ہے۔ وہی دنیا میں رہ کے دکھ میں رہے گا، چلنے پھرنے کی اسے تکلیف ہوگی، وہ جہاں چاہے گا وہ نہیں جا سکے گا، یہ سب دکھ ہوں گے، لیکن یہ دکھ 40 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک رہیں گے۔ جیسے ہی موت آئی
اور روح سے اس کو جدا ہونا پڑا، اس موقع پر سارے دکھ اور ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو جسم کو اس کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ نقصان تھوڑا ہے، ٹیمپرری ہے، اور یہ نقصان تو ویسے بھی پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہتا ہے تو مر جاتا ہے اور کھاتا ہے تو نہیں مرتا، کھاتے بھی مرتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے حالات میں لکھا ہے، انہیں ایک حدیث کی تلاش تھی، ان کے پاس حدیث لکھے ہوئے چند اوراق موجود تھے، اس اوراق میں انہوں نے اپنے اس حدیث کو دیکھنا اور تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پاس میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا، اس میں سے کھجوریں کھاتے تھے، اور حدیث کے کاغذات کے جو مجموعہ کاغذات کا ان کے پاس تھا اس کو پلٹتے رہتے تھے تاکہ وہ جو حدیث مطلوب ہے وہ حدیث انہیں مل جائے۔ تو اس حدیث کو تلاش کرتے ہوئے دیکھنے میں ملنے میں دیر لگی، اتنے میں بے خبری میں کھجوروں کا ٹوکرا پورا ختم ہو گیا، حد سے زیادہ کھجور پیٹ میں پہنچ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ زیادہ کھجور کھانے کی وجہ سے چند ہی روز کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ بھوک کی وجہ سے نہیں مرے، کھایا زیادہ کھایا تب مرے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ جسم کے لیے کھانے کا نظام نہیں بنایا، پینے کا نظام نہیں بنایا، دوا علاج کا نظام نہیں بنایا، تو اس کا جو نقصان ہے وہ نقصان کوئی نیا عجیب و غریب نہ ہونا تھا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ نقصان تو ویسے بھی آدمی کو ہونا تھا، نہ کھایا تو آج مرا، کھائے گا تو کل مرے گا، ورنہ تو اسے ہے۔ لیکن آدمی نے اپنی روح کی تربیت کا نظام نہیں بنایا، اپنی روح کو غذا اور خوراک نہیں پہنچائی، اس کو ایسی طاقتور، اس کو ایسی پاکیزہ اور ایسی لطیف نہیں بنائی، اور اس کا خیال نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے آدمی آخرت کے اچھے انجام کو پہنچ سکے، تو بھائیو اس کو ایسا نقصان پہنچنے والا ہے کہ جس نقصان کی تلافی کا بھی وہاں پہنچنے کے بعد کوئی نظام نہیں ہے۔ بڑا بھاری نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جسم کی روح، جسم کی غذا، خوراک اور اس کی دوا اور اصلاح کی، ٹریٹمنٹ کی جتنی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنی روحانی تندرستی کی فکر کریں۔ ہماری روحوں کو بہت سارے روگ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے روگ، بہت ساری بیماریاں، اور عجیب بات یہ ہے کہ بیماریاں لگی ہیں اور ان بیماروں کو بیمار ہونے کا احساس تک نہیں کہ ہم بیمار ہیں۔ ایمان کی کمزوری کی بیماری، اتباع سنت سے دور رہنے کی بیماری، بدعات کو، خرافات کو اپنانے کی بیماری، حسد کی بیماری، کینہ کی بیماری، دنیا کی محبت کی بیماری، مال کی رغبت کی بیماری، بے شمار بیماریاں جس کا تعلق روح سے ہے، وہ انسانوں کو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسی لگی ہوتی ہے کہ انسانوں کو اپنی بیماریوں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس بیمار کو، جس پیشنٹ کو اس کی بیماری کا خیال نہ ہو، اس کی بیماری کا احساس اور بھان نہ ہو، وہ آدمی کتنا جلد برے انجام کو پہنچتا ہے۔ ہم سب بیمار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہماری روح کی بیماریاں ختم ہو اور روحانی طور پر ہمیں غذا ملے، پاور ملے، طاقت ملے، صحت ملے، جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، اور آخرت کے جتنے مرحلے ہیں ان تمام مرحلوں میں ہمیں کامیابی ملے، موت کے وقت سہولت ملے، قبر جنت کا باغ بن جائے، میدان محشر میں اللہ جل شانہ اپنی رحمت کا اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، پل صراط پر سے بلا حساب، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار کر بلا حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس انجام کو ہم پہنچے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روحانی طاقت اور روحانی تندرستی کی فکر کریں۔ روح جو آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا اور اس کی دوا کا نظام بھی آسمان سے بنایا گیا، وہ ہے دین کے اعمال، شریعت کے اعمال، اللہ
जल्ल शानुहू के अहकाम और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी हिदायत, ये जो कुछ भी है ये हमारी रूहों के लिए ग़िज़ा भी है और हमारी रूहों के लिए दवा भी है। अल्लाह जल्ल शानुहू ने ये मुबारक मौके जो हमें अता फरमाए हैं और अता फरमाते रहते हैं, उसका मकसद भी ये है कि मुबारक मौक़ों के बहाने से हम लोग अपनी रूहानी तरबियत और अपनी रूह की इस्लाह और दुरुस्तगी की फिक्र में लगे हैं। उलमा फरमाते हैं कि इंसान की जो रूह है, इस रूह की दो हालतें, दो कैफियतें, दो सिफतें हैं। रूह के अंदर अल्लाह पाक ने दो कैपेसिटी रखी है। एक कैपेसिटी का नाम है मलकियत, यानी फरिश्तों जैसी इस्तेदाद, फरिश्तों जैसे काम करने की सलाहियत, और दूसरी कैपेसिटी है बहीमियत, यानी जानवरों जैसी, शैतानों जैसी काम करने की सलाहियत और कैपेसिटी। दोनों सलाहियतें, दोनों इस्तेदाद अल्लाह ने रखी है। अब जरूरत इस बात की पड़ती है कि इंसान मेहनत करके अपनी फरिश्तों जैसी इस्तेदाद को, अच्छे कामों को करने की सलाहियत को तरक्की दे, उसको आगे बढ़ाए, उसको अपनी इंतहा तक पहुंचाए, और दूसरी तरफ जो बुरे काम करने की कैपेसिटी और इस्तेदाद है उसको दबाए, इतना दबाए कि वो एकदम टूट फूट कर कम से कम और फिर खत्म हो जाए। इतना उसको दबाए, उसको कंट्रोल करे, ये दोनों जरूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ने नफ्स इंसानी को बनाया है, उसकी ऐसी सतह अल्लाह ने बनाई है, अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि इंसानी नफ्स को बनाने के बाद अल्लाह पाक ने फुजूर की कैपेसिटी भी उसमें रखी है और तक़वा और परहेजगारी की कैपेसिटी भी उसमें रखी है, यानी अच्छे काम करने की इस्तेदाद भी उसमें वदियत की गई है और बुरे कामों को करने की इस्तेदाद भी उसमें वदियत की गई है। एक जगह फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को बनाया, ज़ाहिरी तौर पर भी बहुत सारी चीजें इंसानी जिस्म में रखी और बातिनी तौर पर उसको ऐसा बनाया कि उसको दो राहें सुझाई, दो रास्ते सुझाए। एक रास्ता नेकोकारी का, यानी अच्छे काम करने का, और दूसरा रास्ता बदकारी का, यानी बुरे काम करने का। तो दोनों काम करने के रास्ते उसको सुझाए हैं, दोनों कामों को करने की कैपेसिटी और इस्तेदाद इंसानी रूह के अंदर अल्लाह पाक ने रखी है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे कामों को करने की जो इस्तेदाद और कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, उसको तरक्की दें, और जो बुरे कामों को करने की कैपेसिटी रखी गई है उसको कंट्रोल में करें, उसको दबाएं और उसको खत्म करें। हमारी शरीयत में इन दोनों बातों का लिहाज करते हुए हमारे लिए बहुत सारे ऐसे अमाल मुकर्रर किए गए हैं कि जिन अमाल में से बाज़ अमाल वो है कि जिनसे इंसान के अंदर की जो खैर की सलाहियत है वो बढ़ती है, और बहुत से अमाल ऐसे रखे गए कि जिनकी पाबंदी करने से इंसान के अंदर जो बुरे काम करने की कैपेसिटी है वो खत्म होती है। जैसे नमाज पढ़ना, जिक्र करना, तिलावत करना, अल्लाह जल्ल शानहू से दुआएं मांगना, ऐसे बहुत सारे बदनी अमाल हैं, जिस्म से अंजाम देने वाले अमाल और इबादतें हैं। ये इबादतें अल्लाह ने इंसान की भलाई की सिफत को बढ़ाने के लिए रखे। और जैसे रोजा है, खाने पीने से रुकना, ये अमल अल्लाह पाक ने इसलिए मुकर्रर किया ताकि इस अमल को अंजाम देकर इंसान की रूह में जो बुराई की सिफत है उस बुराई की सिफत को दबाया जाए, उसको कमजोर किया जाए,
اس کے برائی کے گھوڑے کو لگام دی جائے. اس لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے روزہ مقرر کیا. آپ جانتے ہیں کہ آدمی کھانے سے پینے سے اور جنسی خواہش سے رکتا ہے تو اس کے اندر کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. کھائے پیے ہونے کی حالت میں جو مستیاں سوچتی ہے وہ مستیاں بھوکے رہنے کی حالت میں نہیں سوچتی. جتنا آدمی پیٹ بھرا ہوتا ہے اور پھر اوپر وہ غذا کہ جو غذا حرام ہے، سود کے راستے سے آئی ہے، حرام طریقے سے آئی ہے، ایسی غذا کھاتا ہے اور کھا کر پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پیٹ بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں انسان کو خوب مستیاں سوچتی ہیں، گناہ کے خیالات آتے ہیں، شہوانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، نہ کرنے کے کام وہ سوچتا رہتا ہے. لیکن وہی نفس جب اس کو بھوکا رکھا جائے، کھانے سے دور رکھا جائے، پینے سے دور رکھا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو پھر وہی نفس جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، اس کی حیوانی طاقت کم پڑ جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہماری تربیت اور ہماری اصلاح کے لیے روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اصل تو ہماری تربیت اور ہماری ٹریننگ کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ رکھا ہے. اس مہینے میں دن میں روزے رکھوائے گئے اور رات میں تراویح کا نظام اور اس میں اللہ کا مقدس کلام سننے اور سنانے کا نظام ہماری شریعت کی طرف سے قائم کیا گیا. یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ ہماری روحانی تربیت ہی کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. روزے کے ذریعے برائی کی طاقت کو ختم کیا گیا اور نماز اور قرآن کے ذریعے سے اچھائی کی طاقت کو پاور کیا گیا. یہ ہماری تربیت کی لیے. اصل تو رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کے 30 روزے یہ حقیقت میں روزے ہی نہیں بلکہ تربیت کا وہ نظام ہے کہ جس نظام میں اللہ پاک نے 30 ٹیبلٹ اور 30 کیپسول ہمارے واسطے مقرر کی، جس کو استعمال کرنے کے بعد اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے بعد مسلمان اپنی روحانی طاقت کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی جب شوال کی پہلی تاریخ ہوگی اور پہلا دن ہوگا تو اس پہلے دن وہ اپنے آپ کو اندر سے اتنا تیار کیا ہوا ہوگا کہ اس دن 5 نمازوں کے علاوہ ایک چھٹی نماز، اضافی نماز بھی پڑھے گا، زائد نماز بھی پڑھے گا. اور مزید یہ کہ اس نماز کے لیے اور اس نماز کے خاطر بلانے کے لیے اس کو اذان کی اور اقامت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بغیر بلائے وہ دورا شوق اور رغبت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جائے. کیونکہ اس مسلمان نے 30 دن روزے کے راستے سے، قرآن کے راستے سے، تراویح کے راستے سے، ذکر و تسبیح کے راستے سے، دعاؤں کے اہتمام کے راستے سے اتنی تربیت پائی ہے، اپنے آپ کی اتنی اصلاح کی ہے، اپنے اندرون کو اتنا مضبوط اور طاقتور کیا ہے، اپنی روح کو اتنا اچھا بنایا ہے کہ اب اسے بلانے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر بلایا جائے. اور 5 نمازیں تو پڑھنی ہی تھی، چھٹی نماز کا اضافہ بھی اس کے لیے کرتی. یہ تربیت کا نظام، رمضان کے مبارک مہینے کا نظام اللہ پاک نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے ہمارے واسطے قائم کیا ہے. بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز، اس تربیت کے نظام کی خوب سے خوب قدر کریں، اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں. گرمی کا موسم ہے، سخت پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس لیے آدمی روزے سے اپنے آپ کو محروم رکھے، تراویح سے محروم رکھے، قرآن کو پڑھنے سننے سے محروم رکھے. یہ اس کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جب ٹریننگ کا موقع تھا، تربیت کا سسٹم چل رہا تھا، اس موقع پر بھی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں سے دور رکھا، نمازوں سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، تو سال کے باقی 11 مہینے ہم ان کاموں کی پابندی کیسے کریں گے؟ اس لیے ماحول، موسم گرمی کا ہو، ٹھنڈی کا ہو، بارش کا ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، ہم اس تربیت کے نظام سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. روزے کی پوری پابندی کریں، تراویح کی بھی پوری پابندی کریں، اور قرآن کی تلاوت کا، ذکر و تسبیح کا اور دعاؤں کا بھی خوب سے خوب اہتمام کریں. ہمارے اپنے کاروبار ہوتے ہیں، بزنس ہوتے ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں،
تو ان کاروبار میں، بزنس میں، نوکریوں میں، دھندوں میں گرمی رکاوٹ نہیں بنتی. سیزن ہے، اس عنوان سے ہم اپنے دلوں کے اندر ایسی ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں کہ جو ٹھنڈک یہ باہر کی گرمی کو کاٹ دیتی ہے، جان بھی دیتے. پسینہ پیشانی سے بہ رہا ہے، بدن اور کام کے کپڑے یہ انتہائی پسینے دار اور بدبودار ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی دکاندار اپنی دکان کھولتا ہے، کارخانے دار اپنا کارخانہ کھولتا ہے، مزدور مزدوری میں لگتا ہے، ملازم اور سرونٹ یہ اپنی سروس اور ملازمت پہ جاتا ہے، کوئی اپنا کام نہیں چھوڑتا اور گرمی اسے رکاوٹ نہیں پیدا کرتی. تو بھائیوں، جب گرمی کی وجہ سے ہم دوسرے کام کاج نہیں چھوڑتے بلکہ سیزن ہے اس عنوان سے ہم دل میں ٹھنڈک پیدا کر کے باہر کی گرمی کا لحاظ نہیں رکھتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ایسے ہمیں اپنے دل میں یہ بھی ٹھنڈک پیدا کرنا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ بھی ہمارے لیے سیزن ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اپنی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اپنے اندر آخرت کی فکر اور اصلاح کی قوت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اصلاح کی استعداد اور نورانیت پیدا کرنے کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیزن میں اور اس موسم میں ایک ایک عمل کا 70 گنا اجر و ثواب بتایا. کاروبار میں تو ایک کے 2 ہوتے ہوں گے، ایک کے 4-5 ہوتے ہوں گے، لیکن رمضان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال میں ایک کے کم از کم 70 ہو رہے ہیں. آخری درجہ تو کتنی بڑی سیزن ایمانداروں کی ہے. اس لیے ہم ان اعمال میں اتنا اجر و ثواب ملتا ہے. یہ ہماری ایمان کی سیزن ہے، اعمال کی سیزن ہے، دین کی سیزن ہے. ایسا سوچ کر، ایسا خیال کر کے اپنے اندر ایسی ٹھنڈک پیدا کریں کہ جس ٹھنڈک کی وجہ سے باہر کی گرمی یہ ہمیں ان اعمال سے روک نہ سکے. اس میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح بھی پابندی کے ساتھ کرنا ہے. مہینے بھر کی 30 دن کی 30 تراویح، 30 دن میں ہر دن کی 20 رکعت کی تراویح. تراویح پڑھنا یہ ایک الگ عمل ہے اور اس تراویح میں قرآن مجید کو سننا ایک الگ عمل ہے. دونوں عمل اپنی جگہ مشہور ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب کی تراویح یہ ہماری مسجدوں میں اجتماعی عمل ہے، اور اجتماعی عمل کو انجام دینے کی سب سے بہترین اور بڑھیا جگہ یہ مسجد ہے. جتنی بڑی تعداد میں مسجد میں تراویح پڑھی جائے گی اتنا ہی ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا. نمازوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو نفل نماز پڑھنے والوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. حدیث میں فرمایا اس لیے مسجد میں پڑھنے کا نظام کرنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، جگہوں پر جو تراویح کا نظام بنایا جاتا ہے وہ اگر کسی مجبوری کے تحت ہے، مجبوری کا مطلب حافظ صاحب ہے، ان کو قرآن سنانا ہے، مسجد میں موقع نہیں ملا تو جب حضرات مل کر ان کو سننے سنانے کا نظام بنائے تو ٹھیک ہے. باقی خواہ مخواہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر 2-4-5 آدمیوں کی دکان کھول کر جو ہے تراویح کا نظام بنایا جائے یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں. تو مسجد میں تراویح کو اور روزانہ ایک پارہ ایک قرآن ختم کرنے کا یہ سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنا ہے تو اس کا اصل طریقہ یہی ہے کہ روزانہ پارہ سوا پارہ سنا جائے. 3 پارے کی تراویح اور 10 دن میں ختم کرنا یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے. جن لوگوں نے 30 دن میں قرآن ختم کیا اور جن لوگوں نے 10 دن میں قرآن ختم کیا ان دونوں کے اجر و ثواب میں 30 دن میں قرآن شریف ختم کرنے والوں کو زیادہ ملے گا اور 10 دن میں قرآن ختم کرنے والے کو کم ملے گا. کم کیوں ملے گا؟ کم اس وجہ سے ملے گا کہ جو لوگ 3 پارے کی تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے 3 پارے اتنی دیر میں ختم کرتے ہیں جتنی دیر میں سوا پارہ ختم ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب سوا پارے کا جو ٹائم ہے اس میں آپ 3 پارے پڑھیں گے تو آپ کی ڈیمانڈ یہ قرآن شریف پڑھنے کی کیسی فاسٹ ہوگی، اور جیسی فاسٹ ڈیمانڈ ہوگی ایسی فاسٹ سپلائی یہاں پر کریں گے. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے ایسی سپلائی ہوتی ہے. تو مختلف نے فاسٹ سے فاسٹ قرآن پڑھنے کی ڈیمانڈ کی تو حافظ جی بھی جو ہے فاسٹ پڑھنے کی سپلائی کریں گے، اور فاسٹ پڑھنے کی سپلائی میں قرآن باقی نہیں رہتا.
قرآن کا احترام باقی نہیں رہتا، قرآن کی صحت باقی نہیں رہتی، قرآن کی تجوید کا لحاظ نہیں رہتا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے کوئی مجبوری نہ ہو تو روزانہ 12 سوا 12 کی تراویح پڑھو، 1.5 کی تراویح پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ ہر مسجد میں تمام مقتدی اس بات کی ڈیمانڈ کریں، اپنی مسجد کے ذمہ داروں، متولیوں، امام صاحبان سے درخواست کریں کہ ہم 1 گھنٹے نہیں، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے میں اپنا سوا 12 تراویح کا سنیں گے۔ تو اگر مقتدیوں کی طرف سے تقاضا ہوگا، مقتدیوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگی، تو پھر امام صاحبان اور حافظ صاحبان جو ہے اطمینان کے ساتھ قرآن شریف پڑھ کے ہمیں سنائیں۔ یہ نظام ہے۔ 3 پارے کی تراویح کا نظام ہمارے علماء کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اس موقع پر کہ جس موقع پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں 3 قرآن سننا ہے۔ پہلے عشرے میں 3 پارے پڑھ کے ایک قرآن، دوسرے عشرے میں 3 پارے پڑھ کے دوسرا قرآن، اور تیسرے عشرے میں 3 پارے پڑھ کے تیسرا قرآن۔ اور ایسا ہمارے بزرگوں کے خانقاہوں میں ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں 3 قرآن تراویح میں ختم ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی کرتا ہے اور اطمینان کے ساتھ پڑھ کے ختم کرتا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے 10 دن میں قرآن ختم کر دو اور اس کے بعد باقی 10 دن، باقی 20 دن جو ہے تراویح کی چھٹی، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے اصل 1 پارے کی سوا پارے کی تراویح ہے، اس کا نظام بنایا جائے، اسی کا اہتمام کر کے مسجد میں حاضر ہو جائے تاکہ ہماری مسجدیں آباد رہیں۔ اور جیسے ہی تراویح شروع ہو ایسے ہی ہم مختلف حضرات تراویح کے ساتھ شامل ہو جائے۔ دیکھیے قرآن مجید کو تراویح کی رکعت باندھتے ہوئے سننا یہ سنت ہے۔ حوض پہ بیٹھے ہوئے، بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے، باہر بیٹھے ہوئے، پانی کی برف پہ بیٹھے ہوئے سننا یہ سنت نہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارا یہ عمل مکمل ہو کہ پورا قرآن مجید تراویح میں سنیں، تو اس صورت میں پہلی رکعت سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک پوری رکعتوں میں امام کے پیچھے شامل ہونا پڑے۔ پانی کی برف پہ بیٹھے رہے اور جب امام رکوع میں جاوے تب ہم تراویح میں شامل ہو، یہ مناسب نہیں۔ تو بہرحال مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح اور اس کا قرآن یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، اللہ پاک کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نظام بنایا گیا ہے وہ ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نظام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو رمضان کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جن اعمال کو ہمیں کرنا ہے ان اعمال کی آسانی کے لیے ہماری شریعت میں ان اعمال کا کچھ ہلکا سا معمول اور نظام شعبان میں بنایا گیا۔ آپ نے بیان میں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے پہلے رمضان کے تعلق سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ برکت عطا فرما رجب میں بھی اور شعبان میں بھی اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو رمضان تک پہنچانے کی، رمضان تک ہمیں صحیح سالم رکھنے کی، رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم رکھنے کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اس کی تیاری کے طور پر آپ نے شعبان کو بھی شامل کیا اور یہ فرمایا کہ شعبان میں برکت عطا فرما۔ آپ نے شعبان میں برکت کی دعا کی، لیکن دعا ہی پر بس نہیں کیا کہ فقط برکت کی دعا کر لی اور بس نہ، برکت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رمضان کی تیاری میں ایسے لگایا کہ رمضان میں جو عمل کیے جانے ہیں، رمضان میں جو کام کرنے ہیں، ان کاموں کو شعبان میں بھی کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹ میچ، دوسری میچ اور جتنی ہائی لیول کی میچ ہوتی ہے تو اس میچ سے پہلے کرکٹر جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں، اور وہ پریکٹس کرتے ہیں جو کام انہیں میدان میں کرنے ہیں، بالنگ ہے، بیٹنگ ہے، جو بھی ہے، ان کاموں کو وہ موقع آنے سے پہلے ہی پریکٹس کے طور پر میدان میں پہنچ کر کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ شعبان کا مبارک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کی جانے والے اعمالوں کی پریکٹس کے لیے مقرر کیا ہے۔ چنانچہ جیسے رمضان میں ایک رات شب قدر ہے، جس رات کو ہمیں جاگنا ہے، جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اس رات میں جو رحمتیں، برکتیں
خصوصی طور پر نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ سے مغفرت کو لینا ہے، خوب خیر اور سعادت کو حاصل کرنا ہے، اس رات کو ہمیں کرنا ہے۔ لیکن اس کی پریکٹس کے لیے اللہ پاک نے شب برات 15ویں شعبان کی یہ رات مقرر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے عملی طور پر امت کے سامنے واضح کیا کہ اس رات کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور جان کر اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، تاکہ شب قدر کی پریکٹس وہ شب قدر آنے سے پہلے ہو جائے۔ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹے، تھوڑی دیر ہوئی اور آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ جل شانہ کی رحمت مغفرت خوب برستی ہے، اللہ تعالیٰ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایسی بات حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کے سامنے پیش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ گئے، حضرت عائشہ کو کی نیند خراب نہ ہو اس طرح آپ اٹھے اور اٹھ کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا کہ حضور چلے گئے، وہ بھی پیچھے پیچھے گئی، ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید آپ دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے گئے۔ جنت البقیع قریب میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، عائشہ نے دیکھ لیا دور سے کہ آپ قبر کے جنت البقیع میں پہنچے ہیں، اور وہاں پہنچ کر آپ دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے، شہیدوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی اور پہلے لیٹ گئی، اس طور پر کہ حضور کو پتہ نہ چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے بعد واپس تشریف لائے اور آ کر عائشہ کو لیٹا ہوا دیکھا، آپ بھی وہاں آئے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سانس کھلی ہوئی تھی، تو پوچھا عائشہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جلدی گئی اور جلدی آ گئی، حضور کو پتہ نہ چلے، اس طور پر وہ جلدی آ گئی، تو جلدی آنے کی وجہ سے ان کی سانس کھل رہی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ کیا ہوگا، کیوں سانس کھل رہی ہے؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ آپ اٹھ کر گئے چپکے سے اور مجھے ڈر لگا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے، اس میں پیچھے پیچھے آ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس پر ظلم کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے جانے کی وجہ یہ تھی کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ مغفرت کرنے کا پروانہ دیا تھا، تو میں نے چاہا کہ اللہ کی اس مغفرت سے فائدہ اٹھاؤں اور میرے لیے اور اپنی امت کی مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں، میں دعا مانگنے کے لیے کہتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ گھر پر ہی تھوڑی دیر کے بعد وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے لمبا قیام کیا، لمبا سجدہ کیا اور سجدے میں دعائیں مانگی، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک، اللہ مجھے تیری معافی چاہیے، تیرے عذاب سے مجھے محفوظ فرما، اللہ مجھے تیری رضامندی چاہیے، اپنی ناراضگی سے میری حفاظت فرما۔ اس طرح کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ تو آپ نے شب برات میں اس طرح کا عمل کیا۔ اور بھی روایتوں میں جو ہے شب برات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات اور آپ کا اعمال منقول ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں شروع ہی سے آسمان دنیا پر آتے ہیں اور تجلی فرماتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے ہل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دوں، ہل من مبتلا فوافی، ہے کوئی مصیبت اور پریشانی میں پھنسا ہوا جس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر کے میں اس کو عافیت عطا کروں۔ تو اس طرح کی روایات موجود ہے، میں بہت سارے صحابہ کرام سے اس طرح کی باتیں منقول ہے، اگرچہ روایات محدثین کی نظر میں بات کمزور بھی ہیں، لیکن کمزور روایتیں جب کئی جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا درجہ اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی روشنی میں
علماء کرام نے فرمایا ہے، فقہاء نے فرمایا ہے کہ شب برات کی رات کو جاگ کر اس کو عبادت الہی میں گزارا جائے، نماز پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر و تسبیح کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے مغفرت اور رحمت کو طلب کیا جائے۔ تو جاگنے کا مطلب یہ ہے ان عبادتوں میں اپنے آپ کو گزارا جائے، تاکہ عبادتوں میں گزارنے کی وجہ سے ہماری روح کی تربیت ہو، ہمیں روحانی استعداد میں اضافہ ہو۔ اور یہ عبادتیں یا تو اللہ کے گھر میں ہوگی یا پھر اپنے گھر میں ہوگی۔ اپنے گھر میں ان عبادتوں کو انجام دے کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھانا چاہیے، مسجد میں اور اللہ کے گھر میں ان عبادتوں کو انجام دے کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھانا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ بازار میں جو ہے، چوراہے پر، میدان میں، یہ جگہیں ایسی نہیں ہیں کہ جہاں پر سکون کے ساتھ آدمی ان عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے ان جگہوں پر بیٹھ کر گپ شپ اور باتیں کرنا، شور شرابہ کرنا اور وقت کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس عید کی رات کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے یا تو مسجد میں رہ کر انفرادی طور پر اللہ پاک جو عمل کی توفیق دے اس عمل کو کر کے اس رات کی برکت اور رحمت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر مسجد میں نہیں رہنا ہے تو اپنے گھر میں جائیں اور گھر میں جا کر جو ہے انفرادی اعمال کے ذریعے سے اس رات کی رحمت اور برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو شب برات کی تربیت کے لیے، شب قدر کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے شب برات رکھی، اور رمضان کے روزوں کی تربیت کے لیے یہ شبرات 15ویں شعبان کا روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، لیکن 15ویں شعبان کا روزہ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، البتہ حدیث بعض روایتوں میں، ضعیف روایتوں میں وارد ہے، حضور نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان ہو وصوموا نہارہا وقوموا لیلہا، اس کی رات کو بیداری کرو عبادت کی کر کے، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، جو آدمی رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی شعبان کا مہینہ یہ روزوں ہی کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان یصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کلہ الا قلیلا، کہ آپ پریکٹیکلی طور پر جیسے امت کو آپ نے ہدایت فرمائی کہ روزے رکھو، اور آپ نے شعبان میں برکت کی دعا فرمائی رمضان کے لیے، ایسے ہی رمضان کی پریکٹس کے طور پر آپ نے شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا۔ صحابیہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان میں دیکھا، ایسے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ جب شعبان میں اور مہینوں سے زیادہ روزے رکھے تھے سوائے رمضان کے، اور اتنے زیادہ رکھتے تھے کہ بعض ازواج مطہرات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ پورا شعبان روزہ رکھتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کان یصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کلہ، پورے شعبان میں آپ روزے رکھتے ہیں۔ تو بعض روایت میں پورا شعبان، بعض روایت میں اکثر شعبان۔ بہرحال یہ رمضان کے روزے کی پریکٹس اور اس کی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں بتایا کہ شعبان کی اس رات کو، دیگر راتوں کو جاگ کر عبادت الہی میں گزار کر ہمیں شب قدر کی تیاری کرنی چاہیے، اور شعبان کے روزے رکھ کر جو ہے ہمیں رمضان کے روزے کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ہم لوگ رمضان کی تیاری یہ سمجھتے ہیں کہ کسٹرڈ کا نظام بنا لے، بچے کے پاؤڈر کو خرید لاویں، اپنے کپڑے خرید لاویں، اور فروٹ اور چاٹ کا مسالہ لے آویں۔ اتنا ساز و سامان ہے، ان ساز و سامان کا حاضر کر دینا اور اس کو تیار کر کے گھر میں رکھ دینا، یہ ہمارے واسطے رمضان کی تیاری ہے۔ یہ رمضان کی تیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی کہ روزے رکھ کر اپنے آپ کو روزے کا عادی بناؤ، راتوں میں جاگ کر عبادت کر کے اپنے آپ کو عبادت کا عادی بناؤ، نمازوں کی عادت ڈالو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہوتے ہوئے بھی ہم سے عبادت نہیں بن پڑتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عادت میں نہیں ہے، ہمارے مزاج میں نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا نہیں۔ اگر ہمارا مزاج، بلکہ اس مزاج کی کمی کی وجہ سے محرومی یہ بھی رہتی ہے کہ ہمارے حضرات جو ہے یہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ
جیسی مقدس جگہوں پر پہنچتے ہیں جہاں ایک ایک عمل کی بے انتہا قیمت اور ویلیو ہے، اور وہاں کچھ دن کے لیے رہنا ہے، بہت جلد واپسی ہے، دوبارہ جانے کا موقع ملے گا یا نہ ملے گا کچھ معلوم نہیں ہے، ایسے مبارک موقع کو اور ایسے گولڈن چانس کو بھی ہم گوا دیتے ہیں اور اس کو بھی پورے وصول نہیں کرتے۔ وہاں نماز کے راستے سے، طواف کے راستے سے اور دعا کی قبولیت کے جو مختلف مقامات اور مختلف مقامات ہیں، وہاں دعا کے راستے سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس وجہ سے نہیں اٹھاتے کہ ہمارے اندر اس کی ہیبٹ نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے، ہم نے اپنے مزاج میں اس کو بسایا ہی نہیں۔ اگر ہمارے مزاج میں ہوتا، ہماری ہیبٹ میں ہوتا، ہماری عادت میں ہوتا، نمازوں کو کثرت سے پڑھنا، تلاوت کو اہتمام کے ساتھ کرنا، ذکر و تسبیح کو اہتمام کے ساتھ کرنا، خوب دعائیں مانگنا، تو پھر کوئی بات نہیں تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مزاج میں اس کو لائیں، اپنی عادت بنائیں۔ اس مبارک رات کی قدردانی یہی ہے کہ ہم جتنا ہم سے بن پڑتا ہے اتنا ہم ذکر، تسبیح، تلاوت، نماز، دعا اس میں اپنے آپ کو لگاویں۔ نہیں بن پڑتا تو گھر جا کے سو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رات کو دیکھ کر گپے شپے اور فضول باتوں میں، لغویات میں کاموں میں ایسے لگے کہ فجر کی نماز بھی ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے۔ ایسا ہمت ہے تب تک جاگے، اور ہمت نہیں ہے تو آرام کر لیں، صبح جلدی اٹھے اور روزانہ معمول بنا لیں کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا۔ یہ چند راتیں، چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو، یا بعض روایات میں عید کی 2 راتیں ہیں، عید الفطر کی 1 رات اور ذی الحجہ کی 1 رات، یہ جتنے موقع کی راتیں ہیں اور ان کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، اور حضور نے ان دنوں بیدار رہ کر عبادت الہی میں گزارنے کی جو تعلیم و ہدایت فرمائی ہے، یہ تو تربیت کے لیے اور وقتی طور پر ہے۔ باقی اصل رات تو اللہ پاک نے بنائی اسی لیے ہے تاکہ آدمی اپنے جسم کو جو دن بھر تھکا چکا ہے اس کو کچھ آرام دے دے، اور باقی رات کا حصہ یہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں سکون کے ساتھ گزارے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں، روایات اور آیات میں جگہ جگہ پر رات کو بیدار رہ کر اللہ کی عبادت میں گزارنے والے بندوں کی خوب تعریف کی گئی۔ وہ خاص رات میں 12 مہینے کی تمام 360 راتیں حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہے وہ خوش قسمت لوگ کہ جن کے پہلو راتوں کو خوابگاہوں سے، بستروں سے الگ رہتے تھے اور وہ اللہ کی عبادت میں اپنی راتوں کا ایک حصہ گزارتے تھے۔ ایسا اعلان ہوگا۔ حدیث نے فرمایا، فیقومون، شب بیداری کرنے والے اور رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور دعائیں اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے یہ کھڑے ہوں گے، اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب کتاب۔ تو یہ ہر رات کے بارے میں، شب برات میں، شب قدر میں اللہ پاک غروب وقت ہی سے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، لیکن سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کی ہر رات میں اللہ پاک رات کے آخری حصے میں، آخری تہائی حصے میں اللہ پاک کی تجلی آسمان دنیا پر ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے، میں یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے دعا مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، میں یسألونی فاعطی، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، بھیک مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، میں یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں۔ اللہ جل شانہ کا ایک کرم ہے کہ وہ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر آپ بندوں کے سامنے اس کا اعلان کرتے ہیں، لیکن بدقسمت بندے یہ ٹانگ پر ٹانگ پسارے ہوئے سوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ہر رات قیمتی ہے، اسی لیے کسی نے کہا، من لم یعرف قدر لیلۃ لم یعرف لیلۃ القدر، جو رات کی قدر نہ جانے وہ قدر کی رات یعنی شب قدر کی قدر کیا جانے۔ ہمارے لیے تو ہر رات قیمتی ہے، ہر رات قدر کی رات ہے، ہر رات شب برات ہے، ہر رات شبرات ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف اور اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اس لیے گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہے یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے اندر ہمت ہے تو اسے کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اور جب ہمت پوری ہو جائے تو پھر بیکار کاموں میں، فضولیات میں، لغویات میں اپنی رات، اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے گھروں کو پہنچ کر آرام کرنا چاہیے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا قادة المتقين۔ اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة المتقين وادخلنا برحمتك في عبادك المخلصين المخلصين۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہم کتنے ہی گنہگار ہیں، پاپی اور گندے ہیں، بالآخر تیرے ہی بندے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہمارے لیے تیرے در اور تیری بارگاہ کے سوا اور کوئی در نہیں ہے۔ ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع اور بڑی تیری مغفرت ہے، تیری رحمت ہے، تیرا فضل و کرم ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے وسعت کرم کا واسطہ، بے انتہا رحمت اور مغفرت کا واسطہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمیں نیک اور صالح بنا دے، اچھا انسان بنا دے، بہترین مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، ہماری ہر تکلیف اور درد کو ختم فرما، برکت والی روزیاں نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، مقروضین کی قرضے کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان اعمال کی، ہر چیز کی تو اپنی نصرت اور مدد کے ذریعے سے حفاظت فرما، ہر چیز کی تو حفاظت فرما، ہر چیز کی تو حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تجھی پر ہماری نظر ہے، ہم تیرے سوا کسی اور سے امیدوار نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما، شیطان کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو ہدایت نصیب فرما، اور جو محروم ہے تو ان کا دنیا سے خاتمہ اور صفایا فرما، دنیا سے خاتمہ اور صفایا فرما، تو اپنے محبوبین میں ہمیں شامل فرما، مخلص اور مخلص بندوں میں داخل فرما۔ پروردگار اپنا تعلق، اپنی محبت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیفت کی محبت نصیب فرما، تیرے احکام کے مطابق، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کبھی بھی ایمان سے محروم نہ فرما، ہماری نسل کو اور پیڑھیوں کو ایمان سے محروم نہ فرما، ہماری نسل اور پیڑھیوں کو ایمان سے محروم نہ فرما۔ ہم میں سے کتنے بھائیوں کو اللہ تو نے اپنے مقدس گھر کی زیارت کرائی ہے، تیرے بابرکت گھر کے چکر لگوائے ہیں، اے اللہ ان بھائیوں کے جسموں کو کبھی بھی ایمان سے محروم نہ فرما، کبھی بھی ایمان سے محروم نہ فرما۔ جن آنکھوں نے تیرے گھر کو دیکھا ہے کبھی بھی تجھے ایمان سے محروم نہ فرما، نسلوں کو بھی محروم نہ فرما، تمام کو ایمانی زندگی نصیب فرما۔ جن بھائیوں کو تیرے گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اے اللہ تو جلدی سے ان کو سعادت مند بنا کر ان کے لیے تیرے گھر کی زیارت کو آسان فرما، اسباب مہیا فرما، سامان فراہم فرما۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرا فیصلہ ہی کافی ہے۔ جس کی لبیک تو قبول کر لیتا ہے اسے تو نواز دیتا ہے، ہر قسم کی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے تمام باقی بھائیوں کو بھی تیرے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے کی تو ہمیں توفیق دیتا ہے،
اپنے فضل و کرم سے تو اسے قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے تو اسے قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ سچے طور پر پاکیزہ دلی کے ساتھ ہمیں دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما، وہ سکون زندگیاں نصیب فرما، دلوں کی بے چینیوں کو ختم فرما، حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما، پاکیزہ روزی نصیب فرما، غلط جگہوں پر مال خرچ کرنے سے تو ہمیں بچا لے، تو ہی ہمارا ہاتھ پکڑ لے، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، ہماری پیشانیاں بھی تیرے قبضے میں ہیں۔ یا اللہ تو ہی توفیق عطا فرما اور تو ہی آسانیاں پیدا فرما، تو ہی توفیق عطا فرما اور تو ہی آسانیاں پیدا فرما، ہمارا مددگار بن جا اور ہمارا ناصر بن جا۔ یا اللہ ہر طرح کو ہمیں نواز دے، یا اللہ ہر طرح تو ہمیں نواز دے، ہر طرح تو ہمیں نواز دے، تیرے غضب کو اتارنے والے، تیرے قہر کو نازل کرنے والے اعمال سے اور ایسے کام سے تو ہماری حفاظت فرما، ایسے کام سے تو ہماری حفاظت فرما، بیماریوں کو ختم فرما، وباؤں کو دور فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، مسلمان بھائیوں میں آپس میں محبتیں قائم فرما، اچھے تعلقات قائم فرما، ایثار اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرما، ایثار اور ہمدردی کے جذبات پیدا فرما، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، یقین اپنی طاقت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اچھے اخلاق اور صفات سے ہمیں آراستہ مزین فرما، اچھے اخلاق و صفات سے ہمیں آراستہ اور مزین فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، موجودین پہ رحم فرما، مرحومین کی مغفرت فرما اور موجودین پہ رحم فرما، اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گفیل میں ہماری محنتوں اور کوششوں اور دعاؤں کو تو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا